بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ آیت پورے قرآن میں تمام آیات سے افضل ترین آیت ہے۔ حضرت ابی کعب فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے کہ میرے گھر سے جنات کچھ اشیاء چرا کر لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اگلے دن اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ دوسرے دن وہ پھر آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ آیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لے تو میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا تو رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، جس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور حضور سے ذکر کیا۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے بالکل صحیح کہا ہے۔ امام بخاری سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا غلہ سمیٹنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تم سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کہا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتیں کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت حشام بن عمار فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں ایک لفظ ہے جو 2 اور صورتوں میں بھی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی میں یا حیو یا قیوم ہے، یہی لفظ سورۃ آل عمران میں ہے اور یہی لفظ سورۃ طٰہٰ میں ہے، جس کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ جو شخص یہ لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، یعنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میدان حشر میں قیامت کے روز کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی ماں سوائے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ روز قیامت شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے
جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے فرشتہ مامور کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔